یا زہرا یا زہرا یا زہرا. قصہ میں جو آئی تو پنجے تن کے شرف کی پہچان بن گئی، نساء میں جو بیٹھی تو تربیت گاہے دین و ایمان بن گئی. سورہ کوثر کی تفسیر، آیت تطہیر کی مرکزی شخصیت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ وہ بی بی ہے جسے ہم جنت کی شہزادی کہتے ہیں، جن کے صدقے میں پروردگار عالم نہ جانے ہماری کتنی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ وہ بی بی ہے جن کے احترام کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے. ایام عزائے فاطمی کے دن یہ وہ دن ہے جس میں ہم بی بی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر بات کرتے ہیں، ساتھ ہی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بی بی کی 18 سالہ زندگی، مختصر سی زندگی سے کچھ سیکھ حاصل کر سکیں. پروگرام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا لیڈی آف لائٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بی بی کی زندگی سے ہم کس طرح انسپریشن لے سکتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا. سسٹر سلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر، جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ایام عزائے فاطمی، یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ تمام عالم اسلام کے لیے سوگ کے دن ہیں. امام حسین علیہ السلام کے غم کے بعد، محرم کے بعد، یہ وہ دن ہے جس میں ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی یا ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں، ہم ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، تو وہیں اگر ہم بات کریں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اور ایام عزائے فاطمی کی، تو یہ ایام منانا، بی بی پہ گریہ کرنا، ان کے ساتھ جو کچھ غلط ہوا اسے ڈسکس کرنا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم قرآن مجید کی اس آیت سے شروع کرتے ہیں کہ آیت مودت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے رسول کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جی. سید المرسلین نے اجر رسالت مانگی تو اپنی اہل بیت کے لیے مودت مانگی. جی. پھر ہم نے قرآن مجید کی ایک اور آیت دیکھی، سورہ حشر آیت نمبر 7، جو عام طور پہ جب ہم فدق کی بات کرتے ہیں تو اس آیت کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فدق کیوں عطا کیا اہل بیت کو. اسی آیت نمبر 7 کے بعد والا جو حصہ ہے، جو سیکنڈ پارٹ آف دا آیت ہے، اگر ہم اس کے اوپر بھی غور و فکر کریں یا جیسے ہم آڈینس ہماری اس کو ریڈ کرے گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے اور ہم سب سے، انسانوں سے فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارا رسول تم کو عطا کر دے، وما آتاکم الرسول، اللہ کے رسول نے، میرے میسنجر نے تم کو جو کچھ بھی عطا کر دیا، ٹیک اٹ، اس کو ایکسیپٹ کر لو، اس کو لے لو. اور جو بھی اس نے تمہیں پروہیبٹ کیا ہے، منع کیا ہے، اس کو اس سے ریفرین کرو، اس کو چھوڑ دو. اور اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ شدید العقاب ہے، اللہ عذاب دینے میں، پنشمنٹ دینے میں شدید ہے. سو اسی آیت کے اندر ایک تو ہم کو یہ ملتا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو حق دو، یہ خدا اپنے رسول کو بیان کر رہا ہے، اور جس کے سبب اللہ کے رسول نے فدق جناب سیدہ کو عطا کیا. اور اس کے بعد ہم سے یہ کہا گیا کہ جو بھی تم کو رسول دے دے اسے لے لو. اور رسول نے ہم کو کیا دیا؟ قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت. اور یہ تمام مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں ہم کو مل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم کو 2 گراں قدر چیزیں دے رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. تو ہم نے قرآن بھی لینا ہے اور ہم کو اہل بیت کو بھی لینا ہے. اور جب ہم اہل بیت کو لیتے ہیں تو بہت ہی، یعنی میں کوشش کری ہوں کہ بالکل وہ حدیثوں کو ہم کوٹ کریں کہ جو تمام مسلمان جس کے اوپر یونائٹڈ ہے، سب نے جس کو اگری کیا ہے. اور جیسے اگر میں بک کا ریفرنس دوں تو اہل سنت کے ایک عالم ہے طاہر القادری، ان کی ایک کتاب ہے مناقب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، جو دا ورچوز آف لیڈی فاطمہ، سیدہ فاطمہ. تو اس کے اندر انہوں نے جو احادیث نقل کی ہے، جس میں سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میرا شجنا ہے. شجنا از اے برانچ، انسیپریبل برانچ.
ہاں یعنی نہیں ناٹ دا بزت منی، وہ بھی ہے شجنا از سم تھنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ برانچز جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ کے گر جاتی ہے لیکن درخت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عربک لٹریچر میں جب ہم شجنا دیکھیں تو وہ ایک ایسی برانچ ہے کہ جس کے بغیر درخت کا وجود نہیں رہتا. یعنی اتنی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ ٹری. جی تو اللہ کے رسول کہتے کہ فاطمہ میرا شجنا ہے، اٹس این انسیپریبل پارٹ آف می. پھر دوسری ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے کہ فاطمہ میری پسلیوں کے درمیان دھڑکنے والا دل ہے، فاطمہ میرا دل ہے. اور اف وی تھنک اباؤٹ اٹ کہ دل یعنی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میری آنکھیں ہے یا میرا ہاتھ ہے یا میری قوت بازو ہے. دل جب دل رک جاتا ہے تو سب کچھ ٹھہر جاتا ہے. So she is such an important part of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف. تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو کیا عطا کیا، قرآن اور اہل بیت. اور جب اہل بیت میں اتنی محترم اتنی عظیم شخصیت جس کو خدا کے رسول اپنا دل کہتے ہیں تو ان کو چوٹ لگے گی تو کیا اللہ کے رسول کو چوٹ نہیں لگے گی؟ جی جب وہ تکلیف میں ہوگی، جب وہ گریا کر رہے ہوگے تو کیا رسول اللہ گریا نہیں کر رہے ہوگے؟ کیا ان کو اذیت نہیں ہو رہی ہوگی؟ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بہت ہی منسوب حدیث ہے جو ہمیں یہ ملتی ہے، جس پر آئی تھنک سارے لوگ اگری کرتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا ہے جس نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے بی بی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. جس نے جناب سیدہ کو ہرٹ کیا اس نے مجھے ہرٹ کیا. جو سیدہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اور یہ ساری باتیں بھی اہل سنت کی کتابوں میں یہ ساری حدیث معتبر مانی جاتی ہے. سو اٹ از اگریڈ آل اوور. اور پھر جسٹ ٹو وائنڈ دس کویشچن ہم دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ لطف اللہ صفیہ گل پیگانی اللہ آپ کو سلامت رکھے صحت کے ساتھ، یہ فرماتے کہ فاطمیہ از عاشورہ. یعنی اگر عاشورہ ہم ماشاءاللہ ہم 2.25 مہینہ، اور ویسے تو زندگی بھر غم ہے مولا حسین کا، لیکن جو 2.25 مہینہ امام حسین کا غم مناتے تو حقیقت میں عاشورے کا آغاز فاطمیہ ہے. تو اگر ماں کا غم بھی اتنا ہو جتنا مولا حسین کا غم ہے. تو یہ ہم تمام جانتے ہیں کہ اسلام کو سپریڈ کرنے میں بی بی کا بہت اہم رول رہا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی نیک اہم کردار نبھایا ہے. لیکن بی بی پر بات کرنے سے پہلے میں اس چیز پر روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ اگر ہم دیگر انبیاء کی لائفز پر نظر ڈالیں تو کیا پہلے بھی کسی خاتون کا، کسی لیڈی کا اس طرح کوئی امپورٹنٹ رول ہمیں اسلامک ہسٹری میں ملتا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا ضرور حکم خدا سے، لیکن کعبہ نہ بنتا یا وہ زمین پر آبادی نہ بستی اگر حضرت ہاجرہ نہ ہوتی. جناب ہاجرہ کا وہ جو حالات ہے، جو بے شک آپ جانتے کہ جو جناب ہاجرہ کا وہاں پہ جانا ایکسیپٹ کرنا اور اپنے چھوٹے سے بچے کی پیاس کو برداشت کرنا، اور پھر زمزم کا آنا، اور پھر وہاں پہ پرندوں کا آنا، اور پھر ایک قبیلے کا بسنا، تو یہ جو خانہ کعبہ آباد ہوا ہے وہ بھی ایک عورت کی زحمت ہے. اور آج بھی جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو اسی کے ساتھ ہم جناب ہاجرہ کی قبر کا بھی طواف کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جناب موسیٰ کے بہت کنٹریبیوشن آف کورس ہے، اولو العزم نبی ہے، لیکن جناب موسیٰ بھی شاید بے شک یہ خدا کی مرضی اور مصلحت تھی اور اللہ بچانے والا ہے، لیکن جناب موسیٰ کی لائف میں بھی ہم نے دیکھا کہ فرعون تو سب کو قتل کر رہا تھا، وہ ایک عورت تھی کہ جس نے بچا لیا. جناب آسیہ واز دا ڈیفینڈر. قدم قدم پہ جناب آسیہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ولادت یعنی جب سے ان کے گود میں آئے تب سے لے کے ان کی جوانی تک اگر کسی نے پروٹیکٹ کیا جناب آسیہ نے. حکم الہی سے جو ذریعہ ہے وہ بی بی آسیہ تھی، جناب آسیہ نے حفاظت کی. اور اسی طرح ہر نبی کی زندگی میں ہم دیکھتے جناب عیسیٰ کی لائف میں حضرت مریم تھے. تو جتنی بھی عظیم شخصیتیں گزری ہے ان کی لائف میں جو مین ان کو کامیابی کی طرف لے جانے والے یا ان کے پیچھے جو قربانیاں دینے والی عورت تھی. اور اسی لیے شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا is better than the ائمہ. کہتے کہ جناب سیدہ کا مرتبہ جو ہے وہ اماموں سے بڑھ کر ہے.
اور اماموں کا مرتبہ جو ہے وہ کچھ نبیوں سے بڑھ کر ہے، یعنی سید المرسلین کے علاوہ تمام نبیوں سے امام افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو جناب سیدہ از بیٹر دین دا پروفٹس اینڈ دا امامس. یعنی اتنی بڑی شخصیت نے یہ کوٹ کیا ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ہماری جدہ ہمارے لیے حجت ہے. بالکل. تو بالکل صرف اگر میں اس بات کو سمرائز کروں کہ کیسے نبیوں کی لائف میں جناب سیدہ، عورتوں کا کردار تو رہا ہے لیکن جناب سیدہ کے کردار پہ جب ہم روشنی ڈالیں تو بالکل ہی ایک بہت ہی حسین سی بات ذہن میں آتی ہے کہ سید المرسلین، تمام نبیوں کے سردار، اگر ضعف محسوس کرے تو در سیدہ پہ آئے اور سیدہ کی چادر جسے سکون اور آرام دے جائے. اور وہ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کے جو، یعنی کہتے ہیں کہ امام از دا روح آف کائنات. تو جو کائنات کی روح ہے، جو کائنات کا رکن ہے، جو کائنات کا سپورٹ ہے، وہی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ رکن علی ہے، فاطمہ از دا پلر آف علی. تو کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ خدا بھی یہ کہتا ہے ہم فاطمہ. فاطمہ رسالت کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہے اور فاطمہ امامت کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے. جی بالکل ٹھیک. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم مشکلوں میں ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یا بی بی فاطمہ زہرا ادرکنی، تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہ جانے کہیں سے ہمیں بھی مدد مل ہی جاتی ہے. تو وہیں اگر ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی ایک بہترین بیٹی ہے، ایک بہترین ماں ہے، ایک بہترین بیوی ہے. اور اس کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں، ہم نے کافی کانورسیشنز بھی کیے ہیں. لیکن کیا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہے جس پر ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے، زیادہ بات نہیں کرتے؟ یعنی کوئی ایسی چیز جو بی بی کی زندگی میں موجود ہے جو ہم تمام کے لیے انسپریشن بن سکتی ہے لیکن ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا ہو؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی لائف میں بہت ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے شی از اے سورس آف انسپریشن. اور بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک جو میں خود بھی جس کے اوپر غور کر رہی ہوں اور ہم سوچتے کہ لائک سم تھنگ جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، وہ ہے دا نالج آف جناب سیدہ، علم آف جناب سیدہ. کیونکہ آپ شی از دا ڈاٹر آف سٹی آف نالج اور کف امیر المومنین ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے اس سے ایکول ہے، اس کی کف ہے، ہم برابر ہے. تو جناب سیدہ کا علم کے بارے میں ہم نے ابھی اتنا شاید نہیں پڑھا، یا ہم شاید اس فیلڈ میں تھوڑا ہم بیک رہ گئے کہ جناب سیدہ کتنی نالجبل تھی. تو بے شک ہم تو جانتے ہی ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے، اپنے یوتھس کے لیے اگر روشنی ڈالیں کہ مفسرین اور علماء یہ کہتے ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ واز دا فرسٹ فیمیل رائٹر آف حدیث. یعنی یہ پہلی ہم کہہ سکتے کہ راویہ ہیں جنہوں نے حدیث جو حدیثیں نوٹ ڈاؤن کر لیتی تھی، لکھ لیتی تھی. یعنی ان کو علم سے اتنی محبت تھی، جیسے کہتے ہیں کہ کوثر، شی از کوثر، کوثر یہ بابرکت ہے، ابنڈنس ہے. تو ان کی زندگی سے ہم نے اتنا کچھ علم ہم لے سکتے ہیں. جیسے ان کو اتنا علم، پہلی چیز کہ علم حاصل کرنا اتنا پسند تھا. اور پھر یہاں پہ ناٹ اونلی فیمیل بلکہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ میل اینڈ فیمیل irrespective of gender, she was the first writer of حدیث. جب جیسے اللہ کے رسول کوئی آیت نازل ہوتی اور بیان کرتے، یا جیسے ہی آپ کوئی حدیث بیان کرتے، یا جب مولا کائنات گھر آ کے کہتے کہ آج میں نے رسول اللہ سے یہ سنا، تو always she had the pen and paper with her to write it down. یعنی پیپر ان دا سینس وہ پیپر بھی جو آج ہمارے پاس ہے، اور وہ پیپر اس زمانے میں جو بھی رائٹنگ مٹیریل تھا، جیسے کہ شپ اسکین تھی، اینیمل اسکینس تھی، یا نوٹ ڈاؤن کرتے، ووڈن پلانکس تھی، وہ جو بھی تھا وہ اس کو فوراً لکھ لیتی تھی. اینڈ ایون بے شک آپ نے سنا ہے کہ جب بچے گھر آتے تھے مسجد سے، تب امام حسنین سے بھی سوال کرتی تھی کہ بتاؤ آج نانا نے کیا کہا، اور اس کو لکھ لیتی تھی. تو جناب سیدہ واز دا فیمیل رائٹر، دا فیمیل اسکرائب، دا کمپائلر. انہوں نے بکس لکھی، انہیں صرف کمپائل کی ہے. شی واز دا ٹیوٹر، شی واز دا ایڈوکیٹر. یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا گھر حوضہ علمیہ تھا. مدینے کے اندر جناب سیدہ کے گھر میں کتنی ساری عورتیں علم لینے کے لیے، نہ صرف عورتیں بلکہ کچھ مرد بھی آتے تھے اپنے سوال لے کر. ایگزیکٹلی. یعنی یہ عالمہ غیر معلمہ کی ماں ہے.
تو سوچیں ان کا کتنا مقام و علم مرتبہ ہوگا. اور علم Exactly. کتنا عظیم ہو. اور ہم اکثر یہ سنتے بھی ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی حدیث کو سنیں تو آپ اسے لکھ لیں, نوٹ ڈاؤن کر لیں. اور ہم اکثر بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مجلسوں میں جائیں, جب آپ مجلس سنیں تو آپ پین اور پیپر لے کر جائیں اور آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں. تو ہم یہی کہنا چاہیں گے ہمارے ینگسٹرز سے, ہمارے یوتھ سے, بچوں سے, کہ یہ وہ دن ہے جب آپ مجلسوں میں جائیں گے تو کوشش کریں کہ آپ بھی بی بی کے اس عمل کو اب پریکٹس میں لائیں, اور جب آپ مجلسوں میں جائیں تو آپ بھی پین اور پیپر اپنے ساتھ رکھیں اور امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن ضرور کریں. سسٹر, جس طرح آپ نے کہا کہ بی بی فاطمہ زہرا عالمہ غیر معلمہ کی ماں ہے, یعنی ان کے پاس کتنی نالج ہوگی. لیکن بہت افسوس کہ ہم ان ٹاپکس پر ڈسکشن نہیں کرتے, بات نہیں کرتے. تو وہیں بی بی فاطمہ زہرا جو جنت کی شہزادی ہے, جن کے بارے میں رسول خدا نے کیا کچھ نہیں کہا ان کی فضیلت بتانے کے لیے, اور جنہیں علم سے اتنی محبت ہے, جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو وہیں اگر ہم بات کریں مسلم کمیونٹی کی تو اب بہت افسوس ہوتا ہے کہنے میں بھی کہ ہم اکثر لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ مسلم وومن بیکورڈ ہیں, انہیں پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہے, یہ پڑھنے لکھنے میں انٹرسٹ نہیں لیتی, یہ دین اور نالج کے معاملے میں زیادہ آگے نہیں جاتی. تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ یہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو یا تو پڑھائی, مسلمان عورتوں کو یا پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے, یا پھر ان کے فادرز ان کو علم کے میدان میں آگے نہیں آنے دیتے, ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. ہاں, جی. کہ بیٹوں کو پڑھانا ہے, بیٹیوں کو نہیں پڑھانا ہے. جی. بٹ یہاں پہ ہم جب دیکھتے کہ جو the founder اور the main person of اسلام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کتنا علم دیا. یعنی خود جناب سیدہ کتنی ایکسائٹیڈ ہوتی تھی علم لینے کے لیے. اینڈ علم از علم. علم میں ہم یہ نہیں کہتے کہ بابا دین کا علم ہے کہ دنیا کا علم ہے. ہر وہ علم جو انسان کو ترقی کی طرف لے جائے وہ خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے. ہر چیز خدا نے کریٹ کی ہے. تو اللہ کے رسول بھی علم دیا کرتے تھے اپنی بیٹی کو, اور خود جناب سیدہ بھی علم لے کر اتنی راضی ہو جاتی تھی. جیسے معتبر کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب سیدہ, اور ایسے بہت مرتبہ یہ انسٹنسز ہوئے, ہم ایک کوٹ کر رہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کچھ جیسے اپنا حال بیان کیا کہ میں 3 دن سے فاقے سے ہوں یا میرے بچے بھوکے ہیں, ہم نے کچھ غذا ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے. جی. واٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جب آپ کہو کہ میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تو آپ کو کھانا دیا جائے گا. دس از ایکسپیکٹڈ. جی. مگر جب جناب سیدہ یہ کہتی ہے کہ میں 3 دن سے فاقے سے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ فاطمہ کم سٹ نیئر می. اینڈ ایوری بڈی نوز کہ خود رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے, اپنی عبا بچھا کر اپنی عبا پہ سیدہ کو بٹھاتے تھے. تو جناب سیدہ کو اپنے پاس اپنے قریب بٹھا کے کہا کہ آئی ول ٹیچ یو سم تھنگ, میں تمہیں کچھ نالج دوں, میں تمہیں کوئی علم دوں. اور یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سکن, اینیمل سکن کے اوپر لکھی ہوئی حدیث جناب سیدہ کو دی اور سنائی, اور وہ تحفہ دیا, اور جناب سیدہ اس حدیث کو لے کر خوشی خوشی گھر آ گئی, جس میں 3 جملے لکھے ہوئے تھے کہ جو اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے, بلیو کرتا ہے, وہ اپنے پڑوسیوں کو نقصان نہیں پہنچاتا. جو اللہ پر اور روز قیامت پہ یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمانوں کے لیے جنرس ہوتا ہے, اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے. اور جو اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ یا اچھا بولے یا خاموش رہے. تو کتنی بہترین حدیث تھی کہ جو اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کو گفٹ کی, اور بی بی نے اس گفٹ کو لے کر وہ اتنی خوش ہو گئی, اتنی راضی ہو گئی کہ گھر آئی تو شکر کرتے ہوئے سیٹسفائیڈ. جی, کمپلینس نہیں, نو کمپلینس. یعنی جناب سیدہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں روح کی غذا علم ہے. اور ویسے ہم کو احادیث معصومین میں ملتا ہے, جیسے یہ بھی ہم اپنے بچوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ احادیث معصومین میں ملتا ہے کہ علم بھوکے پیٹ ملتا ہے. شکم سیر ہونے کے بعد اگر آپ تلاش کرو, جیسے ایگزامز کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ماں ساری رات بچے کو کچھ نہ کچھ کھلاتی ہے, بیچارہ میرا بچہ ایگزام ہے, اور بچہ کھا کے سو جاتا ہے. رائٹ. تو یہ ایک ہے کہ جناب سیدہ علم سے کتنی محبت کیا کرتی تھی. جی, ایگزیکٹلی. سسٹر, جس طرح آپ نے بتایا کہ بی بی سیدہ کے قریب علم کتنا عزیز تھا, انہیں کتنی محبت تھی علم سے,
اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی یا کوئی حدیث ہوتی تھی تو بی بی ہمیشہ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیا کرتی تھی. تو ہمارے اس ایپیسوڈ میں جہاں ہم بی بی کی نالج پر توجہ دے رہے ہیں, خاص کر بات کر رہے ہیں بی بی فاطمہ زہرا کے علم کی, تو ہمارے جو ویورز ہیں اور خاص کر کے ہمارے جو ینگ ویورز ہیں, اگر وہ ایسی کوئی بک ریفر کرنا چاہے جس میں بی بی کی نوٹ ڈاؤن کی گئی حدیث وغیرہ ملتی ہو, تو کیا ایسی کوئی بک آج موجود ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کچھ کتابیں, جیسے کہ آپ نے ایک کتاب حلال اور حرام کے اوپر لکھی تھی. اوکے. یعنی جو بھی فقہی مسائل جب پیش آتے تھے, جو فقہی مسائل کے بارے میں جب امام علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیان کرتے تھے کہ اگر کسی کو کتنا خون بہا ہوگا, کتنا کفارہ ہوگا, یا واٹ ایور ریلیٹڈ ٹو توضیع المسائل, ریلیٹڈ ٹو فقہ, جو بھی حلال حرام اور لافل ان لافل کے جو مسائل ہوتے تھے, اس کی ایک کتاب تھی دا بک آف پرسیپٹس, کتاب تشریعی, تو جس کے اندر احکام لکھے ہوئے تھے. پھر ایک اور کتاب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دا بک آف ایتھکس, جس کے اندر اخلاق اور حدیث کی باتیں ملتی تھی, یعنی جنرلی جو بھی حدیث اور اخلاقیات اور ادب کی جو باتیں, وہ بک آف ایتھکس ایک کتاب ہے. پھر جناب سیدہ کی اور بھی یعنی جو کچھ کتابیں تھی, جیسے ایک کتاب تھی, ایک لوح فاطمہ تھا جو خود سیدہ نے نہیں لکھی تھی, مگر یہ اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ ملی تھی. بک اٹ واز اے ٹیبلٹ جو اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ ملی تھی ایٹ دا ٹائم جب آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی. جیسے زیادہ مشہور ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اس وقت یہ لوح فاطمہ آپ کو اللہ نے گفٹ دیا تھا, جس میں 12 اماموں کے نام درج ہے, جس کو ہم تک پہنچتا ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے. اور بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ول ہے, آپ کی جو وصیت ہے, دا ول اینڈ دا ٹیسٹمنٹ, یہ بھی آپ نے ڈاکیومنٹ کی تھی. یعنی جناب سیدہ جو کہتی ہے کہ میں خود جناب سیدہ کی جو وصیتیں ملتی, جس میں سے کچھ وصیتیں آپ نے خود لکھی ہے اور کچھ آپ نے ڈکٹیٹ کی اور امام علی علیہ السلام نے اس کو ڈاکیومنٹ کی, تو وہ بھی موجود ہے. اس طرح سے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ جناب سیدہ لائک بیفور کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ کیا ہمارے پاس آج موجود ہے کیا نہیں ہے, لیکن جناب سیدہ نے یہ جو ساری چیزیں لکھی نا, تو اس کو پروٹیکٹ بھی کیا, پرزرو کیا. اتنا زیادہ آپ اس سے محبت کرتی تھی یا اتنا سنبھال کے رکھتی تھی. دس از اگین اے میسج فار اسٹوڈنٹس کہ آئی وڈ سے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب سیدہ از اے رول ماڈل فار ویمن, عورتوں کے لیے, کیسی وائف ہو, کیسی بیٹی ہو, مگر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہے کہ آپ اپنی بکس کو کتنا سنبھالتے ہو, کتنی اہمیت دیتے ہو, آپ اپنی بیگ کو, اپنے پین کو کتنی اہمیت دیتے ہو. اسکول میں اگر بچے ہیں تو یہ اپنی بک سے کتنی محبت کرتے ہیں. کیا ہم گھر پر آنے کے بعد اسکول سے اپنی بیگ کو اٹھا کر کہیں پر بھی رکھ دیتے ہیں, ہوم ورک کر بک چھوڑ دیتے ہیں؟ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ علم بی بی کی نظر میں بھی کتنی اہمیت رکھتا تھا, تو وہیں ہماری زندگی میں علم کہاں ہے؟ وہ چیزیں, وہ ریسورسز جو آپ تک نالج امپارٹ کرتی ہیں. جیسے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس آتا ہے اور کوئی سوال کرتا ہے, اور دیکھیں یہ وہ گھرانہ ہے نا کہ جو آپ کو آپ کے ظرف کے اعتبار سے عطا کرتا ہے. دے نو واٹ یو نیڈ. تو جب وہ ایک شخص آتا ہے اور کوئی سوال کرتا ہے کہ بی بی مجھے آپ کیا عطا کرو گے, یا کوئی بھی جو کویشچن لے کر آیا, تو جناب سیدہ نے اپنی ہیلپر سے, یا کچھ کتاب میں جناب فضا کا نام آتا ہے, یا اپنے کسی ہیلپر سے کہا کہ یہ ٹاپک کے اوپر, یہ سبجیکٹ کے اوپر میری جو حدیث کا کمپائلیشن ہے وہ لے کر آؤ. سو وی کین میک آؤٹ فرام دس کہ آپ نے کتنا سارا کمپائل کیا ہوگا, کتنا سارا جمع کیا ہوگا نالج کو, انہیں بہتر طریقے سے ارینج کر کیسے اس کو آرگنائز کر کے اپنی کتابوں کو رکھا ہوگا. کہ آپ اپنی ہیلپر سے کہتے کہ میری یہ سو اینڈ سو ٹاپک کے اوپر جو میرا حدیثوں کا کمپائلیشن ہے اس کو لے کر آؤ. اینڈ وین شی از سرچنگ, اور جب اس ہیلپر کو, اس میڈ کو وہ نہیں ملا, تو کنیز نے آ کے کہا کہ یہ ٹاپک مجھے نہیں مل رہا ہے. اور جناب سیدہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, اور آپ خود اٹھتی ہے اور تلاش کرتی ہے. اینڈ شی گیٹس اٹ, وہ تلاش کرتے ہیں, وہ لے کر آتے, کیونکہ آپ نے رکھا تھا, تو جہاں رکھا تھا وہ جناب سیدہ کو مل گیا. جناب سیدہ لے کر آتی ہے اور اس کو دیکھ کر مسکرا کے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ میری کتابیں, یا یہ میرا جو کلیکشن ہے, کلیکشن آف حدیث, کلیکشن آف نالج, میرا یہ کلیکشن از ایز امپورٹنٹ ایز حسن اینڈ حسین.
مجھے میرا کتاب، میری نالج، میرا جو بکس ہے وہ مجھے اتنی پسند. اٹ از ایکول ٹو حسن اینڈ حسین. کون حسن حسین؟ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو دیکھیں جناب سیدہ علم کو کتنی محبت کرتی تھی اور کتنا پرزرو کرتی تھی. جی سسٹر، جس طرح آپ نے بتایا کہ بی بی نے کس طرح سے اپنی نالج کو لکھ کر رکھا بھی تھا، اسے پرزرو بھی کیا تھا، آرگنائز بھی کیا تھا، یعنی کتنا رسپیکٹ تھا بی بی کو اپنی نالج کے لیے. تو ماشاءاللہ ہمارے ویورز بہت اچھے ہیں، ہمارے ینگسٹرز بہت اچھے. شاید یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں علم حاصل کرنے کی، نالج کی، یا میں اپنی بات کروں تو ہماری اسکرپٹس کی، تو ہم یہ ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے، ہم انہیں کس طرح پرزرو کرتے ہیں. بی بی کی دعائیں، صحیفہ فاطمہ کر کے کتاب ہے جس میں بی بی کی دعائیں موجود ہے، جو دعا آپ نے ہم کو تعلیم کی وہ موجود ہے. اس کے علاوہ لائک ایون ٹوڈے ہم جناب سیدہ کے اسٹوڈنٹس بن سکتے ہیں یا ہے. جی ہاؤ؟ I would say کہ سب سے واضح، سب سے سامنے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سرمن آف فاطمہ، خطبہ فدق. خطبہ فدق. خطبہ فدق، اور اس کے علاوہ بھی کچھ خطبے ہیں مگر جو موسٹ پاپولر ہے وہ خطبہ فدق ہے. اینڈ خطبہ فدق اپنے آپ میں اتنا دقیق، اتنا ڈیپتھ میں ہے کہ جس کو اگر یعنی میرے پاس تو لفظ نہیں ہے، بٹ آئی وڈ کوٹ آیت اللہ جواد آملی کہ جو فرماتے کہ سرمن آف بی بی فاطمہ از دا مدر آف نہج البلاغہ. سو نہ صرف آیت اللہ جواد آملی بلکہ اور بھی جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی یہی فرماتے کہ جب ہم پوری نہج البلاغہ کو دیکھتے ہیں، لائک مور دین 200 سرمنز اور وہ لیٹرز، وہ سب کے سب سمری ہے خطبہ فدق کی. اور خطبہ فدق اپنے آپ میں بے مثال ہے، بیکاز مولا علی علیہ السلام نے جو بھی نہج البلاغہ میں سرمنز دیے، موسٹ آف اٹ از آفٹر 35 ہجری، یعنی جب آپ ظاہری خلافت پر آئے تو اس کے بعد بہت سارے جو بھی آپ کو یعنی بولنے کا موقع ملا اس انداز میں. تو وہ 25 ایئرز رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام علی کی ظاہری خلافت کے جو 25 ایئرز تھے، اس میں سب کے لیے جو ایک گائیڈ، ایک ہادی کا کام جس نے کیا وہ جناب سیدہ کے سرمن نے کیا. یعنی خطبہ فدق کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. بہت یعنی اس کے اندر اگر ہم دیکھیں، لائک اگین اگر ہم اس کے صرف کنٹینٹ کی بات نہ کریں، کنٹینٹ انشاءاللہ آپ کسی اور ایپیسوڈز میں جب دیکھیں، لیکن اگر ہم کنٹینٹ کی بات نہ کریں یا اس کو ہم لائک ایز اے لٹریچر اسٹڈی نہ کریں، خطبہ فدق کے اوپر آج اتنا ورک ہو رہا ہے، الحمدللہ کام ہو رہا ہے. یعنی لوگ ابھی ریسرچ کر رہے ہیں. یس، پیپل آر ڈوئنگ PhD آن سرمن آف فدق. اوکے. یعنی یہ کتنی ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے کہ مسلمز اینڈ نان مسلمز بوتھ. جی پراؤڈ کی بات بھی ہے سسٹر، ساتھ ہی یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم نے کبھی خطبہ فدق پڑھا بھی ہے، یا ہم کتنا جانتے ہیں خطبہ فدق کے بارے میں. کچھ یونیورسٹیز میں اٹ از اے ٹاپک، اٹ از اے سبجیکٹ، اس کے اوپر PhD بھی ہو رہا ہے اور اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ ورک ہو رہا ہے. اوکے. یعنی سی ناٹ ایوری ون از انٹرسٹیڈ ان دا کنٹینٹ، اسپیشلی وہ جو مسلمان نہیں ہے وہ شاید کنٹینٹ کے اوپر نہ جائے. کنٹینٹ از ایکولی امپورٹنٹ، لیکن اس کے اندر جیسے میں نے جو دیکھا ہے کہ ایک دیر از اے مائیکل ہیلیڈے اینڈ رقیہ حسن نے ایک کوہیشن آف انگلش گرامر کا ایک ماڈل بنایا ہے. اوکے. ان کا جو کام تھا، یو ول گیٹ اٹ ایزیلی، اٹس ایکسیسیبل. اگر آپ ہیلیڈے اینڈ حسن کا ماڈل ٹائپ کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ ان کا جو کام ہے نا کہ یہ کسی بھی ایسے یا کسی بھی کتاب کے اوپر یہ اس کے گرامر کو، اس کی لنگوسٹک بیوٹی کو دیکھتے ہیں. اوکے. ہاں، لائک ناٹ دا کنٹینٹ پارٹ بٹ کیسے لکھا ہوا ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہے، کتنے سینٹینسز. جیسے میں اگر اگزامپل دوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بچے اسکول گئے ہیں، بچے اسکول سے 3 بجے لوٹ کر آئیں گے، سو بچے 2 بار ریپیٹ ہوا، سو یہ اس کی بیوٹی کو تھوڑا کم کر دیتا ہے. ہاں، سو اٹ از ریپیٹیشن. تو بچے اسکول گئے ہیں 3 بجے تک لوٹ کر آئیں گے. سو سی دیر آر سو مینی تھنگس گرامیٹیکلی جو ایک لینگویج کو، ایک کتاب کو بیوٹی دیتا ہے، ایک اسپیچ کو بیوٹی دیتا ہے کہ ہاؤ گڈ اوریٹر یو آر. اور امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں کہا تھا کہ فصاحت اور بلاغت تو اللہ نے ہم کو عطا کر دی ہے، اٹ از فار اس.
جی. تو نہج البلاغہ کی ماں جس خطبے کو کہا گیا، جب اس کی لنگوسٹک بیوٹی کے اوپر ورک کیا گیا ود دا ہیلپ آف دس ہیلیڈے ماڈل. ریسرچ کرنے والے کا نام ہے 2 فیمیلز. اگین دیکھیں عورتیں بھی کتنا علم کے میدان میں کام کر رہی ہے. ون از سوریہ گھوٹبی اور ان کی پارٹنر ہے کلثوم رستمی. ایران کی ایک یونیورسٹی میں انہوں نے یہ ریسرچ پیپر پریزنٹ کیا کہ ہیلیڈے ماڈل کے اوپر خطبہ فدق کتنا زیادہ پاس آؤٹ ہوتا ہے، یعنی کتنا وہ لنگوسٹک بیوٹی کے حساب سے کتنا کام کر رہا ہے. جی. اتنے سالوں پہلے لکھا گیا سرمن، بولا گیا سرمن. ہاں، اتنے سالوں پہلے جو جناب سیدہ نے وداؤٹ اینی پرائر پریپریشن، بنا کسی تیاری کے جو خطبہ دے دیا. آج اس کے اوپر کتنا ورک ہو رہا ہے. تو ان 2 لڑکیوں نے جب اس کے اوپر ریسرچ کیا کہ ہیلیڈے ماڈل پہ یہ کتنا بیٹھتا ہے، اینڈ دا کنکلوژن از ویری بیوٹیفل ٹو ریڈ دا ہول ریسرچ پیپر جو انٹرسٹ رکھتے انگلش لٹریچر میں اور گرامر میں. تو فائنلی یہ ایک کنکلوژن پر آتی ہے کہ اٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ دس سرمن وتھ رسپیکٹ ٹو گرامر کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے، اس کی جو انٹریکسی ہے، اس کی جو باریکیاں ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہے، اس میں کتنے ایلپسس آتے ہیں، کتنے سبسٹیٹیوشن آتے ہیں، یعنی وہ جو پورا اس کا جو ایک کرائٹیریا تھا، اس کرائٹیریا کو مد نظر رکھ کے کہتے کہ اٹ از دا آؤٹ اسٹینڈنگ سرمن اگر اس کو لینگویج کے اعتبار سے دیکھا جائے. اور پھر وہی 2 سسٹرز، وہی کلثوم اور سوریہ جنہوں نے ریسرچ کیا، وہ اس کو کنکلوڈ کرتی ہے کہ جب ہم نے یہ پورے خطبے کو اسٹڈی کیا تو واٹ وی فاؤنڈ آؤٹ واز کہ جناب سیدہ جو ایمفسائز کری، ان کا جو پورا فوکس ہے وہ فوکس ہے ٹورڈز مونوتھزم. یہ ایکچولی توحید کی بات کر رہی ہے، یہ اسلام کی بات کر رہی ہے، یہ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے رہی ہے. اور یہ جو ٹیچنگز آف ہولی پروفیٹ تھے، یہ اس ٹیچنگ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہی ہے اور امر بالمعروف کر رہی ہے، نہیں عن المنکر کر رہی ہے. اور جو ان کے سامنے بیٹھا ہے اس کو امر بالمعروف کر کے کہہ رہی ہے کہ سی کم ٹورڈز دا ٹیچنگ آف ہولی پروفیٹ. تو وہ 2 عورتیں یا وہ 2 لڑکیاں کہتی ہے کہ ہم نے جب پورا خطبہ فدق کو دیکھا تو وی کیم ٹو دا کنکلوژن کہ بیونڈ فدق، یعنی بھلے خطبہ فدق ہے لیکن جناب سیدہ کا مقصد، جناب سیدہ کا گول واز سم تھنگ اپارٹ فرام فدق. اور یہی تو آج ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب سیدہ جو دربار میں گئے تھے وہ فدق کے لیے نہیں، بلکہ وی کین رائٹلی کال ہر پروٹیکٹر آف ولایت. شی واز دا ڈیفینڈر آف امامت یا مدافع ولایت جسے کہہ سکتے کہ جناب سیدہ ہی تھی کہ جس نے امام کی مدد کی یا امام کو زندہ دربار سے گھر تک لے کر آئی. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بی بی فاطمہ زہرا وہ کڑی ہے جو نبوت اور امامت کو جوڑتی ہے اور جنہوں نے توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو وہی بی بی کی زندگی سے، بی بی کے خطبے سے آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں سسٹر جس طرح ہم نے بات کی، نالج کی، تو یہ ایپیسوڈ ہم تمام کے لیے تو کافی امپورٹنٹ ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو ینگ ویورز ہیں، انہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بی بی زہرا کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہم ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہماری زندگی میں ایڈوکیشن یا پھر تعلیم حاصل کرنا کس قدر امپورٹنٹ ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف زبان سے ہی نہیں کہے کہ ہم بی بی کے چاہنے والے ہیں، بی بی کے ماننے والے ہیں، بلکہ ہمارے کردار میں، ہمارے علم میں وہ محبت نظر آئے. ویورز اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، لیکن بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.